ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ مستقل بنیادوں پر اگر تنقید کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اگر بندہ روزانہ آئے ایک ہی بات کرے کہ جناب معیشت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، بہتری نہیں ہو رہی اور کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تو اس کا بھی کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ ایسے ہی بلا وجہ بندہ طاقتور طبقات کی نظروں میں آنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں کریٹیسائز کرتا ہے، اور اس کا نقصان دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کی بات بھی نہیں سنتے اور ان کو لگتا ہے کسی ایجنڈے کے تحت آ رہے ہیں۔ تو میں اب آج حکومت کی پالیسیوں کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا، بلکہ منطقی بحث ہم اس موضوع پر کر لیتے ہیں کہ جناب مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اب کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب حکومت میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے قابو اور کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور سب سے اہم چیز جو کنٹرول میں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے شعبہ اطلاعات، جہاں تک اکنامک انفارمیشن کا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیسٹکس یعنی شماریات جو شائع کی جاتی ہیں وہ حکومتی ادارے ہی کرتے ہیں۔ آزاد اداروں کے پاس اتنے وسائل موجود بھی نہیں ہوتے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکیں، اتنے بڑے اسکیل پہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ تو اگر تحقیق کریں گے بھی تو چھوٹے پیمانے پر کریں گے، اور ان کو کوئی نہ کوئی شماریات تو چاہیے ہوں گے، ان کو حکومت سے وہ شماریات ادھار لینے پڑیں گے، ان کی بنیاد پہ جو بھی وہ فائنڈنگز ہوں گی، ان کی تحقیق ہوگی، اس میں پھر وہی ریسرچ ایررز ہوں گے جو حکومت کی تحقیق میں ہوں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر حکومت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی حکومت یہ تو نہیں چاہتی کہ وہ آ کر یہ کہہ کہ صاحب ہم ناکام ہو گئے، ایسا تو کوئی مطلب یہ ہے کہ nobody in their sane political minds وہ یہ بات نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو دیکھیں تو ملک کی معیشت کا بہت برا حال تھا، لیکن شماریات کے اندر تصویر بہت اچھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی دیکھ لیجئے تو ملک کی معیشت کا کوئی اتنا کوئی خاص میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ ضد کرنا چاہتے ہیں تو چلو کہہ لیتے ہیں۔ ویسے حال ملک کی معیشت کا نون لیگ کے اندر بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ اس حکومت کے نیچے کیا حال ہے میں اس کے اوپر کوئی کیا رائے بھی نہیں کرتا، میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں۔ لیکن شماریات کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک کی شرح نمو نے حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی حیران کر کے رکھتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیک اینڈ بیلنس یہ ہے کہ فیڈرل بیورو آف سٹیسٹکس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سٹیسٹکس مستقل بنیادوں پر چیک کیے جائیں۔ بین الاقوامی اداروں سے جو ہے وہ اس کو ویریفائی کروانا چاہیے اور اس کی آڈٹ بھی ہونی چاہیے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کیونکہ اگر چھوٹی سی بھی اس کے اندر غلطی موجود ہو، کبھی کبھار بندہ دانستہ کبھی نادانستہ بھی غلطی کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی انجانی غلطیاں ہو گئی ہوں، اس سے پھر معاشی شماریات آگے پیچھے ہو گئے۔ کوئی برائی نہیں ہے، غلطی تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ کہنے میں کیا ہے اور ٹھیک کرنے میں خود کو کیا ہے، اصلاح کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب ڈاکٹر شجاعت صاحب ماہر معاشیات ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، اور جناب شہروز علی خان صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شو میں بذریعہ ٹیلی فون لائن شامل ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ جناب حکومت کہتی ہے کہ شرح نمو 3.94% ہو گئی۔ یہ جتنی باتیں آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں یہ ان سب کی نفی ہو چکی۔ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نوبل فاؤنڈیشن کو خط لکھیں اور حکومت پاکستان کے سیکریٹری فائنانس اور شعبہ فائنانس کے لیے نوبل پرائز کے لیے ہمیں نومینیٹ کیا جائے، کیونکہ جہاں ساری دنیا نے ہمیں منفی ریٹنگ دی، کہا یہ کبھی منفی سے اوپر نہیں اٹھ سکیں گے، اور ورلڈ کے سارے ادارے غلط ہو گئے۔ ورلڈ بینک اس میں لائن لگی ہوئی ہے پی ایچ ڈیز کی، جو کہ آئی وی لیگ اور دنیا کی ٹاپ انسٹیٹیوشن سے، انہوں نے کہا پاکستان کی گروتھ ریٹ مائنس ہوگی۔ آئی ایم ایف جن کے بہت سارے جو ہے پی ایچ ڈیز وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی شعبہ تحقیق ہے، دنیا میں وہ ایکسپرٹ تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان کی شرح نمو اچھی نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں پر پاکستان کے شعبہ فائنانس اور ہماری شعبہ تحقیق کے دیگر اداروں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ ورلڈ بینک کیا چیز ہے، آئی ایم ایف کیا چیز ہے، اور دنیا جہاں کے ادارے کیا چیزیں۔ ہم ترقی کرنا جانتے ہیں۔ 3.94%۔ آپ آج ہی جا کر خط لکھیں اور نوبل پرائز کے لیے پاکستان کے شعبہ فائنانس کے لیے نوبل پرائز ریکویسٹ کریں۔ جی تھینک یو ویری مچ علی بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں پاکستان میں،
یہ سب کو پتہ ہے. یہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 8% بھی گروتھ ریٹ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو ذرا اس کی آج چلیں انیٹومی کرتے ہیں, اس کے ذرا آپریشن کرتے ہیں کہ یہ 4% یا 3.94% ٹارگٹ گورنمنٹ نے کیسے سیٹ کیا, اور کیا یہ واقعی ٹارگٹ سیٹ نہیں اچیو نہیں. آپ دیکھیں سیٹ, دیکھیں لفظ سیٹ استعمال کریں. دیکھیں میں اچیو کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہوا یہ کہ جو لاسٹ ایئر جو بیس تھا آپ کا, گروتھ کو کس طرح میجر کر رہے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہم کتنی ہماری بڑھوتری ہوئی, یہی آپ کا گروتھ ریٹ ہے. صحیح. تو پچھلے سال اگر آپ کی چیز ایک مائنس میں تھی, اس سال اگر آپ 1% بھی گرو کریں گے تو آٹومیٹیکلی, اگر پچھلے سال -2 تھے, اس سال آپ نے 1% گرو کیا, ٹیکنیکلی فزیکلی 1% گرو کیا, تو آپ تو ویسے 3% گرو کر گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے بیس لائن سیٹ کی تھی, یا بیس لائن جو آپ نے سیٹ کی ہے, وہ بیس لائن ہی لو تھی, وہ بیس لائن ہی نارمل بیس لائن نہیں ہے, جس کی وجہ سے گروتھ کا جو فگرز بڑے ہونا گروتھ کا, یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے. ہم بات کرتے ہیں ریئل جی ڈی پی کی, ٹھیک ہے, اور جو ریئل آپ کی گروتھ ان پروڈکٹس ہے, میں پرائسز کے لیول پہ بات نہیں کر رہا, آپ کی آؤٹ پٹ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی پہلے آؤٹ پٹ کتنی تھی 2019, چلے 2000 میں کہوں گا کہ آپ 2018-19 سے کمپیئر کر لیں, 2020 کو چلے رہنے دیں, تو پاکستان کی جو ریئل جو آؤٹ پٹ ہے وہ شاید 1 یا 1.5% سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ بھی میں بہت آپٹیمسٹک وہ آپ کو فگرز بتا رہا ہوں. اب جہاں تک بات رہی کہ یہ گروتھ کا کلیم, اور یہ گروتھ نے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر جو کہ اسلام آباد سے چلی ہے, کراچی میں آنے والی ہے, بجٹ تک پہنچ جائے گی, وہ جو نہریں بہائی ہیں, اس نہروں کے پیچھے کیا کون سے وہ میجر فیکٹرز تھے. گورنمنٹ نے 2-3 بڑے سیکٹرز کو فوکس کیا گروتھ کے لیے. سب سے جو میجر فوکس تھا ان کا ریئل اسٹیٹ تھا, اور اس کے ساتھ کچھ انڈسٹریل سیکٹرز تھے. کیا پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہیں, گورنمنٹ یہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ جی ایکسپورٹ بڑھ گئی, پچھلے لیول سے آگے بڑھی ہیں. آپ کی ایکسپورٹ ابھی بھی $21 بلین ہے. کیا اس گروتھ نے پاکستان کی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کیا؟ دیکھیں آپ مان نہیں رہے بات, دیکھیں اچھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ جیرا نہ کریں, آپ مان لیں آنکھیں بند کر کے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا مان رہی ہے تو آپ بھی مان جائیں. ہم وہ واحد قوم ہے, یا شاید ہم ان نیشنز میں سے ہیں جو کہ الفاظ کا ہیرا پھیری کر کے, الفاظ کی اور ہنسوں کا جوڑ توڑ کر کے عوام کو خوش کرتے ہیں, آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پر میں چاہوں گا کہ شہروز خان صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, تجزیہ کار ہیں شہروز صاحب. شہروز صاحب, آپ نے مختصر گفتگو تو ہماری سنی, میں چاہوں گا آپ بھی اس معاملے پر اپنا ایک جائزہ پیش کریں جی, اور اپنی رائے دیں. دیکھیں اس بار جو ہمارے اسٹیٹس کے جو فیگرز ہیں, تو اس میں اوبویسلی ہم نے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر گروتھ دیکھی ہے. ہم نے ایگریکلچر پہ دیکھی ہے, ہم نے انڈسٹریل پہ دیکھی ہے, ہم نے سروس سیکٹر کے اندر دیکھی ہے. اور میرے مطابق جو ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے اور جو ہم نے ریسرچ کی, تو جو 3.94% کی جو گروتھ ہے, تو جب یہ آپ کے اس کے ریوائز اسٹیمیٹ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو گروتھ ہوگی وہ 3.94% سے ہمیں زیادہ ہی اس میں دکھائی دیتی ہے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی کہ جو ہم نے جو گورنمنٹ نے ڈفرینٹ سیکٹرز کو پوائنٹ کیا, تو اس میں ایک سیکٹر ایسا بھی ہے جو کہ کنسٹرکشن ہے, جس میں آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کو اپنے کچھ انسینٹیو پیکج دیے, ٹیکس ایگزمپشن دی, پھر 30 ارب کی آپ نے سبسڈی دی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کو, اور پھر آپ نے ایمنسٹی بھی دی. تو بہرحال میرے مطابق یہ جو آپ کی گروتھ ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر آپ کی جو ڈفرینٹ کراپس ہیں ان میں ایک اچھا آپ اضافہ دیکھیں گے, جس میں آپ کی ویٹ ہے, آپ کی رائس ہے, پھر آپ کی میز ہے. شوگر کین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کافی حد تک کہ آپ نے اضافہ دیکھا ہے. کاٹن کے اندر آپ کا میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ڈکلائن ہمارا رہا ہے. تو اوور آل میں اگر اس پہ بات کروں تو وی ہیو سین سم بوم ان اوور ڈفرنٹ سیکٹرز وچ آئی ٹولڈ یو, اور اس میں گروتھ ہمیں دکھائی دی ہے. اسپیشلی ہم سمجھ رہے تھے کہ جو ہماری گروتھ آئے گی وہ جو گروتھ ہمیں انفارچونیٹلی دیکھنے کو ملی وہ سروس سیکٹر کو دیکھنے کو ملی. اس کا جو ایک سیگمنٹ ہے ہول سیل اینڈ ٹریڈ, اس ہول سیل اینڈ ریٹیل کے اندر ہم نے دیکھا جو اس کا ایک سیگمنٹ ہے سروس سیکٹر کا, اس میں ہمیں کافی خاصی اچھی گروتھ دیکھی, جو کہ اراؤنڈ 20% آف جی ڈی پی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. کیونکہ اگر ہم 3.94% کا دیکھیں تو اراؤنڈ کوئی 1.94 اراؤنڈ اتنا بنتا.
اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم سے بات کر رہے ہیں کہ یہ فیگر کتنی اوتھینٹک ہے، کیونکہ اوبیسلی جب آپ بات سائز اکانومی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر فیگر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ ڈفرینٹ فیکٹرز کے بیسس پہ آپ کوئی ایک ایکچوئل فیگر نہیں دے سکتے. اوبیسلی دیز آل آر اسٹیمیٹ. آپ کو جب ریوائز اسٹیمیٹ آئے گا جب ریکارڈ سے ختم ہوگا تو دین پوزیشن ہے. بٹ اس میں ایک چیز ہے کہ بھائی اب یہ ڈاکیومنٹڈ کتنے سیکٹرز ہیں، اس میں کتنی چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہے. بٹ ریونیو وائز میں شہروز صاحب آپ کی جانب دوبارہ سے آتا ہوں. آپ نے اپنا پوائنٹ بڑے اہم نکات آپ نے بیان کیے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینے کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی. انہوں نے ظاہری بات ہے چند بڑی اہم چیزوں کی نشاندہی کی اور بالخصوص پچھلے سال اور اس سال کے معاشی موازنے کو دیکھا. انہوں نے اس کے لیے کچھ جواز پیش کیے. پھر شہروز خان صاحب سے بھی بات ہوئی. شہروز صاحب نے کہا کہ حقیقی ہم نے ترقی کچھ سیکٹرز میں دیکھی ہے. بالخصوص انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کی نشاندہی کی اور حکومتی اقدامات کا ذکر کیا. کچھ ایگریکلچر کے متعلق بھی بات کی اور دیگر سیکٹرز کے اندر ترقی کے بارے میں بھی بات کی. تو یعنی یہ کہ میں ہمیشہ پیرلل ویوز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. ظاہری بات ہے ایک یکسانیت ویسے بھی آرام میں نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب ظاہری بات ہے کچھ ترقی تو ہوئی بھی ہے اور وہ اس کی عکاسی ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے. شہروز صاحب نے کچھ سیکٹرز کا ذکر بھی کیا اور آپ کی بات کی تائید بھی کی کہ بیسیکلی کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو حکومتی مرات ہیں، حکومتی جو کاوش کوششیں اور اس کے ساتھ ایمنسٹی اسکیم کا خاص طور پہ ذکر کیا، اس کی وجہ سے فوائد تو حاصل ہوئے ہیں. تاہم آپ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آپ ایڈمنٹ ہیں یہ ایکنالج کرنے کے لیے کہ یہ حقیقی ترقی ہوئی ہے. کیوں ایڈمنٹ؟ بھائی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جب اکانومی کا چارج لیا تو ایز اے پرائم منسٹر جب پاکستان کا انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم روڈز، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر سے اکنامک گروتھ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم جو ہے نا وہ ریفارمز لے کے آئیں گے، بہت ساری چیزیں تبدیل کریں گے. لیکن اپنی اسی بات کو نگیٹ کر کے ان کو دوبارہ کنسٹرکشن سیکٹر کی طرف آنا پڑا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا قدم تھا. اب اگر آپ ٹائم میگزین کا دوسرا تیسرا آرٹیکل جا کے دیکھ لیں تو جو بائیڈن کی بھی یہی پالیسی ہے کہ وہ ایم ٹریک کو، جو امریکہ کا بہت بڑا ریلوے ٹریک ہے، اس کو وہ ریلوے کو اس کے اندر انویسٹمنٹ کر کے جابز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور اپنی اس غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ غلط نہیں ہوتی ہے. انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں اس سے جابز کریٹ ہوتی ہیں، آپ کی اکانومی کا پہیہ چلتا ہے، اور جب بھی کہیں پہ اکنامک صورتحال بہتر نہ ہو تو اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اکانومسٹ اس کو سجیسٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے بھی یہی کیا. اس طرح سے آپ کی جو جاب تھی، آپ کی اکانومی کا کچھ پہیہ چلا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز وہ بھول گئے وہ یہ تھی کہ آپ کے کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس گروتھ کو یہ تاکہ یہ اوور ہیٹ نہ ہو، اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری پہ بھی فوکس کرنا چاہیے تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر پلس ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ فوکس نہیں رہا. ایگریکلچر کی پچھلے سال ٹڈی دل نے حملہ کیا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹوٹل آپ کے چند 1 بلین روپیز گورنمنٹ نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیے تھے. پچھلے فنڈز میں وہ بھی صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوئے. اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر میں پانی کا ایشو تھا، وہ تو بتا رہے بمپر کراپ ہوئی ہے. بمپر کراپس تو اللہ کی دین ہے نا. بمپر کراپس چلیں کچھ علاقوں میں ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں بہتر کراپس ہوئی ہیں، وہ آپ کے سیزن بہتر تھے تو کراپس ہو گئیں. لیکن لانگ ٹرم میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ابھی بھی بمپر کراپس ہونے کے باوجود جو ییلڈ ہے، اگر آپ انڈین پنجاب سے پاکستانی پنجاب کو کمپیئر کریں تو ہماری ییلڈ اب بھی ان سے تقریباً 50% کم ہے، اس سے بھی زیادہ کم ہے. آپ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب مان جائیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ لوگ مان نہیں رہے ہیں. آپ کیوں نہیں مان رہی ہیں کہ جناب یہ ایک ریمارکیبل قسم کی چیز ہو گئی ہے، یہ میریکل ہو گیا، یہ کرشمہ ہو گیا، اور آپ لوگ یقین نہیں کر رہے اس کو، یہ نا قابل یقین چیز ہو گئی ہے. اس کو ایکنالج کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن عام آدمی بات ماننے کو تیار ہو جائے تب. تو شہروز خان صاحب کی جانب دوبارہ سے واپس جاتا ہوں. شہروز صاحب اس کے اوپر آپ بھی اپنی رائے دیں کہ جناب والا معاشی ترقی ہو گئی تو وہ ٹرانسلیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا. کیوں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی یہ بتائیں. جی
کہ میں آپ کو اس چیز میں ایک چیز ایڈ کروں کہ دیکھیں جب کورونا کی سچویشن لاسٹ ایئر آئی اور اس وقت جب کورونا پیک پر تھا تو دیکھیں کورونا نے ہر ایک اس پورے ورلڈ کے اندر بہت ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر تباہی مچائی، لیکن پاکستان الحمدللہ اس فیز کے اندر بھی پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہا. اوبیسلی تھوڑے ٹائم کے لیے یہ بند ہوا، لیکن اس کے بعد اوبیسلی ہم خود انڈسٹری سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہماری انڈسٹریز چلتی رہیں. تو ہماری کیا کہتے ہیں پروڈکشن کے اوپر اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آیا. دوسری چیز میں ڈاکٹر صاحب کی ضرور سیکانڈ کروں گا کہ جو لوٹس اٹیک ان 2020 ہوا تو اس کے لیے اوبیسلی گورنمنٹ کی کچھ اس پہ پالیسیز ہوں، مطلب کوئی زیادہ بجٹ اس پہ الوکیٹ کیا جا سکے تاکہ ان فیوچر اس چیز سے بچا جا سکے اور ہماری جو کپاس خراب ہوتی ہے وہ خراب نہ ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایکسپورٹ کے اوپر ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ زیادہ تر کام جو بھی ہمارا فائنانس منسٹر آتا ہے اس کا فوکس کنسرن یہی رہتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کو ہم جتنا زیادہ ریلیف دے سکیں، جتنے سیکٹرز اس ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر ہم کام کر سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کی سب سے زیادہ جو بنیادی مین وجہ ہے وہ اگر اس ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر جو ہمارا ٹیرف ہے تو یہ جو ٹیرف کی جو ہماری چیز ہے اس پہ اگر ہمارا الیکٹریسٹی ٹیرف کم ہو جائیں اور یہ کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ہماری سرکولر ڈیٹ ہے تو یہ کم اگر ہو جائے جو ہم نے ایپٹما کے بہاف پہ بھی اپنا وزیر اعظم صاحب کو ایک ہم نے سجیشن دی کہ بھئی آپ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں اور جو ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو ریٹس ہیں آپ اس کمپیٹیٹیو ریٹس پہ ہمارے کو بجلی پرووائڈ کریں. ہم نے ان کو سجیشن دی کہ بھئی آپ 6.5 سینٹ فی کلو واٹ اور گیس ہمارے کو $7.5 MMBTU کی ہم نے تجویز ان کو دی جو کہ کچھ ٹائم کے لیے ہم ایکسپورٹرز کے لیے ایکسیپٹ بھی کی گئی، لیکن پھر بعد میں IMF کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بعد اس چیز کو دوبارہ وڈرا کر لیا گیا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی رکھیں گے تو اوبیسلی ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر نہیں بلکہ ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ بھی ہمیں ایک لانگ ٹرم کے لیے ہمارے کو دیکھنے کو ملے گی. کیونکہ جب آپ پالیسی کے اندر کنسسٹنسی لاتے ہیں تو یہ وہ مین چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے انویسٹر کو کانفیڈنس دیتی ہے. تو اگر ہم اپنی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی لے آئیں، ایک لانگ ٹرم پالیسیز دے دیں، مطلب ہم یہ نہ کریں کہ راتوں رات کوئی آرڈیننس دیں جس میں ہم ٹیکس ایگزمپشن واپس لے لیں یا کوئی نیا ٹیکس لگا دیں. اگر یہ چیز ہوگی تو اس سے انسرٹینٹی رہے گی، لیکن اگر ہماری پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی رہے گی تو اوبیسلی وی شوڈ سی کہ ہماری چیزوں کے اندر اسٹیبلائزیشن آئے گی. ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، ہمارے کو پیکیجز ملتے ہیں، ریبیٹس ملتے ہیں اور دوسری چیزیں، لیکن ہمارا جو بنیادی مین مسئلہ ہے وہ ٹیرف کا ہے. اوبیسلی جب ٹیرف کے اوپر ہم T&D لاسز کے اوپر کام کر لیں، ہم اپنے ڈسپوز کے اوپر کام کر لیں تو ہماری اوبیسلی سرکولر ڈیٹ جیسے ہی ختم ہوگا تو ہمارے جو اچھا یہ عام نقطہ آپ نے اٹھایا ہے سرکولر ڈیٹ والا، میں چاہوں گا اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور آگاہی بھی پیدا کروں اور کچھ مسئلے کے حل کی جانب بھی جائیں. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، اس دفعہ اکنامک جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ بالکل گھما پھرا دیا، کیا وجہ ہے؟ سرکولر ڈیٹ کو دیکھیں نا، انہوں نے ابھی یاد کرایا کہ سرکولر ڈیٹ کا بھی مسئلہ ہے، وہ اس کا کیا ہوا سرکولر ڈیٹ کا؟ دیکھیں سرکولر ڈیٹ تو اب بھی وہیں پہ ہے، لیکن یہ اس گورنمنٹ کی اور ویسے بھی ان کے ایک بڑے سمجھ لیں کہ ان کی ٹرک ہوتا ہے، ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ایک اکنامک ایشو جس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے جو پولیٹیکل، میں اس پہ بہت بحث نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود کہ اپنے پولیٹیکل کچھ چیزیں اوپر نیچے کرنی ہے تو ایک اکنامک ایشو سامنے لے کے آتے ہیں. میں آپ کو آپ کے پروگرام میں ابھی بتا رہا ہوں کہ دسمبر میں اس سال کے آخری کوارٹر میں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ بہت زور و شور اور شد و مد کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب کیوں اٹھایا جائے گا یہ آپ انویسٹیگیٹ کیجئے گا کس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں. اور یہاں تک کہا جائے گا کہ جی سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے کچھ پبلک یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کر دیا جائے اور یہ جو سفید ہاتھی ہیں اور شاید اس کے نتیجے میں 2022 کے پہلے کوارٹر میں کچھ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز یا پرائیویٹائزیشن بھی اس سے انیشیٹ ہو جائے. بہرحال سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ضرور آئے گا سامنے، لیکن دسمبر تک آپ کو ویٹ دسمبر تک آئے، ابھی اس کو پس پش رکھا جائے. جی شہروز خان صاحب، دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں. مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ عام آدمی کے اوپر اس کے اثرات بتائیں. دیکھیں عام آدمی کے اثرات تو میں نے آپ کو اس میں جیسے عرض کیا نا کہ اوبیسلی آپ کے گھریلو صارفین کو بھی بجلی مہنگی ملتی ہے، پھر آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کو بھی بجلی مہنگی ملتی ہے. اس میں پھر یہ ہے نا کہ آپ کی جو بجلی کا جو بجلی کے جو قیمتوں کا جو آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے افراط زر سے ہوتا ہے جو تقریباً 9 سے 11% تک کے ہے. تو اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اعداد و شمار اور جو ہماری ریسرچ کہتی ہے کہ سسٹم سے اگر ہم 1% تکنیکی نقصانات کو کم کر دیں تو ہمارے کو کوئی 6 ارب کی بچت ہے، اور اگر ہم 2023 تک اس کو
T&D کے لاسز کو کور کر لیں تو ہمارے کوئی 150 ارب روپے تک کی بچت. تو اس کا اوبیسلی جب آپ کیونکہ آپ کی چین کے اندر ریسیویبل سے ریسیویبل کھڑے ہیں, مطلب میں نے آپ سے لینا ہے, آپ نے مجھ سے لے کر کسی تیسرے کو ریسیویبل دینا ہے, پھر تیسرے نے کسی چوتھے کو دینا ہے. تو جہاں ایک چین آپ کی ڈیٹ کے اندر خراب ہوتی ہے وہاں پھر آپ کو اوبیسلی ڈیٹ اٹھانا پڑتا ہے مارکیٹ سے, اور پھر آپ کی قرضے چڑھتے ہیں اور پھر آپ کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں. تو اب جب آپ سرکولر ڈیٹ کو اگر کنٹرول کرتے ہیں اوبیسلی آپ کے پرائسز الیکٹریسٹی کی کم ہوتی ہیں, تو اوبیسلی پھر آپ کی پروڈکشن جو بھی کاسٹ ہوگی وہ کم پڑے گی. جب آپ کی پروڈکشن کاسٹ کم پڑے گی تو اوبیسلی آپ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر بھی جا کر کمپٹیشن کر سکتے ہیں, اور لوکلی تو اوبیسلی جب آپ کی بجلی کم پڑ رہی ہے, آپ کو گیس پر MMBTU کم پڑ رہا ہے, تو اوبیسلی پھر آپ کا پروڈکٹ کی جو پرائس ہوگی وہ کم ہوگی, تو اوبیسلی وہ آپ کی ریلیف ایک عام انسان کو ڈائریکٹ یوز کر مل جائے. چلو صاحب, آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی اس موضوع کے اوپر. یہاں پر آپ کا شکر ہوں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. یہاں پر ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, اپنی گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اب بات ایسی ہے کہ بجٹ کے اندر سب لوگ توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے فائدے کی چیز ہوگی. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, یہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کیا بتاؤں میں بجٹ کے بارے میں, یہ ہم مجھے بتائیں. دیکھیں, میں نے ابھی ایک اخبار میں کالم بھی لکھا ہے اسی پہ کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو عوام کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں, کہ جیسے پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا کہ دودھ اور نہر کی شہریں بہنا اب شروع ہو جائیں گی, لیکن صرف چند ایک چیزیں, میں 2-3 چیزیں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی ہمیں امید رکھنی چاہیے اور کتنی امید نہیں رکھنی چاہیے. پچھلے سال ہمارا جو بجٹ تھا, ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن 6,900 کچھ کی ٹوٹل آؤٹ لے تھی, جس میں سے گورنمنٹ نے اپنے جو ریونیو پلان کیا تھا وہ 4,900 کا تھا. پہلے 5,550 کا تھا, پھر اس کو کم کر کے 4,900 تک کا تخمینہ لگایا گیا کہ یہ ہم ریسیو کر لیں گے. اور ابھی 4,000 ارب روپے جب گورنمنٹ نے ریسیو کیے تو بہت ہی شادیانے بجائے گئے. ہمارے جو دوست ہیں مزمل اسلم صاحب, انہوں نے تو کہا کہ گورنمنٹ نے بہت ٹارگٹ اچیو کیے ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن انہوں نے بڑا اس کے اوپر وہ 5,550 سے 4,900 اور پھر 4,000 کا ٹارگٹ, اور بڑے شادیانے. پاکستان کا جو انٹرسٹ یعنی کہ قرضے اور قرضہ جات کی مد میں جو دینے والا سود ہے وہ تقریباً 3,200 ارب سے زائد کا ہے, 3,200 ارب روپے سے زائد کا. اس سال گورنمنٹ نے قرضہ جات زیادہ لیے تھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی 3,800 ارب یا 4,000 کے قریب ہوگا. تو آپ یہ بتائیں کہ جو ایفیکٹو ہماری انکم ہے وہ کوئی چلیں 5,000 ارب روپے مان لیں, تو 4,000 تو آپ کے نکل گئے سود کے, پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہی میں بریک میں بھی علی بھائی کو ایک شعر بتا رہا تھا مجید امجد کا کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال دے تو باقی سب خسارہ ہے. تو انٹرسٹ اور اس کے جو ریلیٹڈ آپ نے نکال دیا تو باقی تو پھر خسارہ بچتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ کہاں سے وہ آئیں گے, گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوگا؟ تو کوئی اتنی امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تھوڑی سی ایک بری خبر ہے کہ IMF کی کنڈیشنز کو میٹ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. یوٹیلیٹیز پہ یعنی کہ گیس, بجلی پہ, دوسری یوٹیلیٹیز پہ 10% سے لے کے 25% تک کا اضافہ گورنمنٹ نے ایگری کر لیا. اب ایگزیکٹ فگرز آپ کے پاس آ جائیں گے 1-2 دن میں سامنے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ بنیادی چیزیں, اور جو وہ سیکٹر جو کہ انکم, وہ لوگ جو تنخواہ دار ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسے سیکٹر جن کو ریلیف دیا جا رہا تھا انکم میں, اس ریلیف کو بھی واپس لے لیا گیا. اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ایکسیسو ٹیکسیشن وہاں پہ کی جائے گی. تو ایز اے ہول خوشخبری نہیں ہے, آپ بس دعا کریں اللہ سے. یہ آپ نے بڑی عجیب سی بات بتائی, لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بجٹ اس دفعہ بڑا ہی اچھا بجٹ ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار, امیدیں بڑھا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ امید نہیں بڑھائیں, خود ہی امید بڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت اچھا بجٹ ہوگا. تو پھر اچھے بجٹ سے توقعات تو آپ نے ابھی تک بتائی نہیں, آپ نے تو معاملات ہی بتا دیے, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, بچے گا نہیں, کچھ بچے گا نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بچے گا نہیں, تو پھر اچھا بجٹ کا ہماری امیدیں توقعات تو بہت بڑھا تھا, توقعات تو بہت بڑھا دی نا. پھر علی بھائی آپ نے بھی ایک عمر گزاری ہے ایسی دشت میں, آپ کو بھی پتہ ہے ایک عرصے سے آپ بھی اکنامک افیئرس کے اور بزنس کے پروگرام کر رہے ہیں. جب بھی بجٹ آتا ہے اس سے پہلے گورنمنٹ کی کیا سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں؟
آپ پچھلے سال کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اس گورنمنٹ کی، اس سے پچھلی گورنمنٹ کی، اس سے پچھلی گورنمنٹ کی، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوگا، نئے ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور پھر آخر میں یہی ان چیزوں کا کنٹراسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب بھی یہی ہونا ہے، عوام دوست ہوگا لیکن عوام حکومت کہے گی عوام دوست، اپوزیشن کہے گی عوام دشمن، حکومت کہے گی کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، اپوزیشن کہے گی کہ ٹیکس لگا کے، تو یہ لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ بجٹ کوئی اتنا عوام دوست نہیں ہے۔ عوام کو ظاہر ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، وی ہیو ٹو فاسن دا سیٹ بیلٹ۔ ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو لویسٹ ان دا ریجن ہے، ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے، گورنمنٹ کے پاس ریونیوز نہیں آئیں گے، گورنمنٹ کے پاس ریونیوز نہیں ہے تو پھر بجٹ اسی طرح کے بنیں گے۔ جب ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا ہے تو پھر آپ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز کو بھول جائیں، پھر آپ ریلیف کو بھول جائیں، اور اوپر سے آئی ایم ایف سے آپ نے قرضہ جات لیے ہوں تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تو پوری کرنی پڑیں گی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اور پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ جب بھی آئی ایم ایف نے انٹروین کیا بجٹ میں، بجٹ آپ کا بہت ٹائٹ رہا، آپ کی یوٹیلیٹیز ایکسپینڈیچرز بڑھے، چاہے وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہو 1990s کے یا 2021 کا بجٹ ہو۔ تو آئی ایم ایف کی انٹرونشن میں کیونکہ بجٹ کی ریونیو ایکسپینڈیچرز کو دیکھتے ہوئے یہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ بہت زیادہ ریلیف دیا جائے گا، یہ شاید میں تو اس کو ریئلسٹک کوئی اوپینین نہیں سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت سی جیسے میں کہوں گا کہ اہم پر آپ کی گفتگو ہم نے سنی۔ ناظرین، وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔